علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ذہنی صحت کے بارے میں ہے۔ میرا جینا میرا مرنا بک کا ٹاپک نمبر 4 ہے ذہنی صحت۔ اس میں ہم ڈپریشن کے بارے میں پڑھیں گے اور ڈپریشن سے نمٹنے کے بارے میں کچھ سولوشنس ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ڈپریشن جو ہے وہ ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جو مریض کی زندگی کے تمام معاملات متاثر کرتی ہے، اور ڈپریشن جو ہے وہ نہ صرف ہماری فزیکل ہیلتھ پہ متاثر ہوتی ہے بلکہ ہماری مینٹلی بھی بہت زیادہ ہمیں یہ پریشان کرتی ہے۔ اور پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں، ڈپریشن جو بھی ہے اس کو تو میٹیریل کہیں سے بھی مل جائے گا، نیٹ پہ ہر جگہ آپ لوگوں کو خود بھی پتا ہے، ذرا سی ٹینشن ہوتی ہے، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ ٹینشن کیوں نہ ہو؟ جب ہم اپنے کام جو ہے وہ اپنے ٹائم پر نہیں کریں گے تو ایٹ دا اینڈ جب ہمیں سارے کام اکٹھے کرنے پڑیں گے تو ہمیں ٹینشن ہوگی۔ کیوں ہم اپنے سارے کام جو ہے ایک ساتھ کے ساتھ نہیں کرتے؟ جب ایسا کریں گے، جب ہم خود ٹینشن کو یا ڈپریشن کو دعوت دیں گے تو ہی یہ ہمارے اوپر حملہ اور ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بار بار اپنے نیگیٹو ایونٹس کو ریپیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ جب بھی ہم اپنے ساتھ والے کو اسی ایونٹ میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ہم خود بخود اپنے اس بیڈ ایکسپیرینس کو اپنے دماغ میں ریمائنڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور جب ہم اس پوری ہسٹری کو، پورے ایونٹ کو اپنے دماغ میں ریمائنڈ کراتے ہیں تو ہم نیگیٹو سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، نا امید ہونا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ ایک ریزن ہے ڈپریشن کی۔ باقی سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن وغیرہ ہے وہ آپ کو ہر جگہ سے مل سکتی ہیں، تو اس لیے اس پہ ابھی ہم اتنا میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ ابھی اتنا فوکس نہیں کرتے۔ بیسک فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پہ کوئی ڈپریشن یا کچھ اس طرح کی صورتحال ہو تو اس میں ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے۔ دوائیوں سے تو ہم بالکل اس کا علاج کریں گے، بٹ دوائیوں کے علاوہ ہمیں اس کا کس طرح سے اپنی ول کے اوپر اس پہ ہم نے اس کا نمٹنا ہے اس کے ساتھ۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں کہ مجھے شفا اللہ تعالیٰ نہیں دینی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ بنائے گا، کسی کو میرے لیے وسیلہ بنائے گا تو ہی مجھے شفا ملے گی۔ اپنا مضبوط رکھیں ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے عمل صالح کریں۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عمل صالح ہم اس کرٹیکل سچویشن میں کس طرح سے کریں گے؟ تو ہم اتنا بڑا نہیں کر سکتے، تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس لیں، اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس جب ہم لیں گے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے تو وہ مل کے ہمارے پاس ایک بڑا اجر کا باعث بنے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں، دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہوں، فائدہ مند ثابت ہوں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے میں بھی اس کو برا نہ سمجھیں کہ چھوٹی سی نیکیاں ہیں اس کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جو آپ کو نیکی کا موقع ملے اس کو گوائیں نہیں، بلکہ اس پہ نیکی کر ڈالیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ دعا اور نماز سے مدد حاصل کریں۔ دعا اور نماز بہترین ہتھیار ہے۔ جو بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے نماز میں مدد مانگیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں اس کا، اور کوشش کریں کہ آپ کو جو پریشانی ہو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سے ہی کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، کیونکہ جب ہم لوگوں کے سامنے اس کو اپنے دکھ کو بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو بہت ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، اوور ایگزیجریٹ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم بس ایک اگر آنسو بھی بہائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو سمجھ آ جائے گی، ویسے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے، بٹ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو لیپ اپ ہوتی کر کے بیان نہیں کرتے، بلکہ جو بات ہوتی ہے سیدھا وہی ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو جب بتائیں گے اس میں 2-3 باتیں خود سے ایڈ کریں گے، 2-3 اسکپ کریں گے، تو وہ جو ہے اس میں جو ایکسٹرا آپ کو نیگیٹو سینس میں جا رہی ہوگی اس سے بچا جائے گا۔ پھر پیغمبروں کی جو دعائیں ہیں، ڈپریشن کی دعائیں ہیں، اور جو ڈفرینٹ وسوسوں کی دعائیں آتی ہیں کہ ان سے نجات کس طرح سے پائیں، ان کو پڑھیں آپ لوگ کوئی بھی سچویشن میں ہوتا ہے تو۔ اور کیونکہ پیغمبر جب جس بھی پریشانی کے حالات میں رہے ہیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت میں بہت دلوں کا سکون ہے۔ اچھا، پھر آتا ہے کہ مثبت سوچ والوں سے دوستی کریں، جن کی منفی سوچ ہے ان سے آپ لوگ دور رہیں، کیونکہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں ان کا ہمارے پر بہت گہرا امپیکٹ پڑتا ہے، جیسا وہ کرتے ہیں جیسا وہ سوچتے ہیں، تو اس لیے بہت محتاط ہو کے دوست بنائیں، نیک لوگوں کے ساتھ کی امید رکھیں، ٹھیک ہے، اور تقوی والوں کے ساتھ دلی تعلق قائم رکھیں، اور علاج کروائیں گے، دعاؤں سے اپنا علاج تو کریں گے ہم ایسے صورتحال میں، بٹ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے سارے اذکار وغیرہ کریں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی سچویشن میں پہلے ڈالیں ہی نہ،
اگر ڈال دے، کیونکہ پہلے ہمیشہ بیماری میں ہم اس کی عافیت کی دعا کریں، بیماری مانگے نہیں، بیماری میں ہمیں اجر بھی ملتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مانگتے رہیں، بلکہ اس کی عافیت کی ہی ہمیشہ دعا کریں۔ تو ڈپریشن سے عافیت کی ہی ہم پہلے دعا کریں گے، بٹ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا یا ہم خود ایسی سچویشنز بن گئی ہیں کہ ہم اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے اس سے نکلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔